مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین، آج پرائم نیوز میں بہت ہی اہم اور بڑی خبر پر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 ہفتہ پہلے جمعہ کا میرا بیان آیا تھا جس کا عنوان تھا کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ جی ہاں ناظرین، اسی کا ایک نمونہ ابھی میرے سامنے آ گیا۔ آج سے 3 سال پہلے جب میں 2017 میں فریضہ حج ادا کرنے کے لیے گیا تھا تو ایک رات ایسی آئی کہ جب ویڈیوز میانمار اور برما سے میرے سامنے آئے کہ کس طرح مسلمانوں کو زندہ گاڑا جا رہا ہے۔ جی ہاں، وہ ویڈیوز جس میں میں دیکھا کہ مسلمانوں کو بڑے بڑے گڑھے کھود کر گڑھوں میں 100-200 مسلمانوں کو ڈالا جا رہا ہے اور اوپر سے پیٹرول چھڑک کر انہیں جلایا جا رہا ہے، اس کو دیکھ کر میری روح کانپ گئی تھی اور میدان عرفات میں میں نکل رہا تھا، ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا، بس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا اور وہیں سے میں نے لائیو فیس بک اور یوٹیوب پر میری ویڈیو میں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے روانہ کیا تھا اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو پیغام دیا تھا کہ دیکھو برما اور کس طریقے سے میانمار میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ اگر اس وقت تم نے متحد ہو کر اس ظالم قاتل عورت آنگ سانگ سوچی کے خلاف اگر آواز نہیں اٹھائی تو کل اللہ کے دربار میں پکڑ ہوگی۔ خیر، میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا رہا ہوں۔ آخر اللہ نے اس ظالم، اس قاتل کی پکڑ کر لی ہے اور اس وقت خود کی فوج نے ہی اسے گرفتار کر لیا ہے۔ تھوڑی تفصیل کروں گا، دیکھیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں سننا ہے اور دیکھنا ہے تو پھر اس چینل سے جڑ جائیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے ایک جگہ لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اسے ٹچ کر دیں، وہ سفید ہو جائے گا۔ اس کے سفید ہوتی ہی رائٹ سائڈ میں ایک بیل، ایک گھنٹی بن کر آئے گی، اسے بھی ٹچ کر دیں۔ گھنٹی کے ٹچ کرنے کے بعد 3 آپشن آئے گے، اس پہ پہلا آپشن ALL آل کا رہے گا، اسے بھی ٹچ کر دیں۔ یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے، ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور ایک بڑی ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے چینل چلانے میں۔ آپ اگر چاہتے ہو کہ ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بولنے والے ایسے بے باک چینل مضبوط ہو، ترقی کریں، باقی رہے، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ کی مدد کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیا ہے، ہر ہفتے یا ہر مہینے یا ہر دن آپ چینل کی مالی مدد، فائنینشیل ہیلپ ضرور کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے اور اگر آپ آن لائن بھیجنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اپنی طاقت کے اعتبار سے چینل کی مالی مدد ضرور کریں۔ ناظرین، ایک اپیل کر رہا ہوں، جی ہاں، الحمدللہ بڑی تعداد میں علماء کرام اب آن لائن آ کر بھی دین کی بہت بہت اہم معلومات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ایسی ہی ابھی ایک چینل ہے جو چینل مولانا طارق جمیل صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب اور دیگر علماء کرام کے بیانات کو بھی اپنے اس چینل پر اپلوڈ کیا جاتا ہے اور بہت ساری نعتیں، نظمیں، دین کی اہم معلومات بھی اپلوڈ کی جاتی ہے۔ ڈسکرپشن میں اس چینل کی لنک دی جا رہی ہے، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جی ہاں ناظرین، اس چینل کا نام ہے آؤ دوستو آج کچھ نیا سیکھیں۔ تو بڑا اہم چینل ہے، آپ اس سے جڑیے، سبسکرائب کیجئے، اسے شیئر کیجئے۔ جی ہاں ناظرین، اس وقت خبریں آ رہی ہے کہ میانمار میں، جسے ہم کبھی برما بھی کہتے ہیں، فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے اور آنگ سان سوچی جو میری نگاہوں میں ظالم اور قاتل ہے، جی ہاں، ہم اس پر اگر فوج نے اقتدار پر قبضہ کیا ہے تو ہم اس کی حمایت نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کا سمرتھن نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کا سپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔
جی ہاں ہم اس کی نندا کرتے ہیں، لیکن اس بات کا تو اظہار ہم کھل کر کریں گے کہ اس وقت جب سوچی جب ملک کی حکمران بنی تھی، بڑی محنتیں کی تھی سوچی نے ملک کے حکمران بننے کے لیے، لیکن حکمران بننے کے بعد میں اس نے جس طریقے سے اقلیتوں پر، خاص طور سے مسلم سماج پر، اس کی آنکھوں سے سب منظر وہ دیکھ رہی تھی، اور ہم تو مانتے ہیں کہ جس حاکم کی حکمرانی میں اگر ظلم ہوتا ہے تو باقاعدہ وہ خود اس کا ذمہ دار مانا جاتا ہے۔ اس لیے میں 2002 کے تمام گجرات کے فسادات کو بھی، بھارت میں جو گجرات میں ہوئے تھے، میں اس کا ذمہ دار مودی کو ہی مانتا ہوں، کیونکہ سی ایم اس وقت مودی تھا، اور آج تک بھی جتنے قاتل ہیں، ظالم ہیں، بربریت کرنے والے ہیں، آج بھی آزاد گھوم رہے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ حکمران ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو آنگ سان سوچی نے اس وقت جو کچھ بھی اس کے زمانے میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، کس طرح مسلمانوں کو زندہ پیٹرول ڈال کر، ڈیزل ڈال کر جلایا گیا تھا، اور کس طرح بڑے بڑے گڑھے کھود کر 100 150 150 مسلمانوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، وہ ساری ویڈیوز آپ کو ہم نے دکھایا تھا۔ اور حج کے موقع پر میں تڑپ گیا تھا وہ ساری تصویریں اور ویڈیوز دیکھ کر، اور میں نے پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو، اور تمام صرف مسلمانوں نہیں بلکہ انسانوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ یہ ہو رہے ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ جی ہاں، وہ جو کہتے ہیں نا اقوام متحدہ اور ہیومن رائٹس اور حقوق انسانی کی تنظیمیں، ان سب کی خاموشی بھی مجھے مجرمانہ خاموشی لگتی ہے، کیونکہ جب ظلم صرف شاید مسلمانوں پر ہوتا ہے تو تھوڑا سا خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا رہتا ہے۔ خیر، ابھی اقتدار پر فوج نے قبضہ کر لیا میانمار کے، اور سوچی کو گرفتار کر لیا، یہ خبریں ہیں، لیکن ابھی خبریں آ رہی ہے کہ فوجی مداخلت پر جاپان بڑا بوکھلا رہا ہے، تھائی لینڈ بھی چلا رہا ہے، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا بھی احتجاج کر رہا ہے۔ بالکل کرنا چاہیے، یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ ایسے فوج اقتدار پر قبضہ کر لیں، اچھی چیز نہیں ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب یہ قاتل، جب یہ ظالم مسلمانوں پر ظلم کر رہی تھی تو اس وقت امریکہ، جاپان، آسٹریلیا، تھائی لینڈ، یہ سب کہاں تھے بھیا؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل، حقوق انسانی کی تنظیمیں، ہیومن رائٹس، UNO، اقوام متحدہ۔ تو تھوڑا افسوس تو ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر اگر قتل عام مسلمانوں کا کیا جاتا ہے تو کیا مسلمان انسان نہیں ہے؟ ارے ہم تو یہ کہتے ہیں دنیا کے کسی دھرم کے ماننے والے انسان پر اگر ظلم ہوتا ہے تو ہمارا دھرم اسلام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے، قرآن بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، ظالم کو روکو۔ نبی پاک نے کہا چاہے ظالم کوئی بھی ہو اور مظلوم کوئی بھی ہو، مظلوم کی مدد کرو، ظالم کو ظلم کرنے سے روکو۔ تو جس طریقے سے اس وقت ہوا تھا، ساری آنکھوں نے دیکھا ہے۔ 2017 میں میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے نسل کشی کو دنیا فراموش نہیں کر سکتی ہے، بھول نہیں سکتی ہے۔ لاکھوں روہنگیائی مسلمان بنگلہ دیش میں آج بھی پناہ گزین ہیں، کیمپوں میں پڑے ہیں۔ بھارت کے کئی مجھے پناہ گزینوں کے فون آتے ہیں، صاحب آپ نے ہماری آواز اٹھائی، برما کی آواز اٹھائی، میانمار کی آواز اٹھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو ہم تو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ آج بھی بھارت میں روہنگیا برما کے مسلمانوں کی آج بھی بڑی تعداد بھارت میں بھی پناہ گزین ہیں۔ دلی کے بھی کئی علاقوں میں برما اور میانمار کے مسلمان آج بھی پناہ گزین ہیں، اور کس طریقے سے کیمپوں میں وہ جانوروں سے بھی بری زندگی گزارتے ہیں۔ میں تو آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جاؤ ذرا کبھی دیکھو، درد کو، ان کے جذبے کو محسوس کرو کہ کس طریقے سے ان پر ظلم ہوتا ہے۔ تو خیر، میں آپ کو جب بتانا چاہتا ہوں کہ 2017 میں آنگ سان سوچی کے راج میں جس طریقے سے وہاں پر معاملہ ہوا تھا، حالانکہ ساری دنیا نے سوچی پر تھو تھو کی تھی، لیکن نوبل انعام بھی دیا جا رہا تھا، امن کا انعام۔ شرم آتی ہے، شرم آتی ہے ایسی قاتلہ، ایسی ظالمہ کو جب امن کا انعام دیا گیا تھا اس وقت بھی ہم نے مخالفت کی تھی۔ تو خیر، اس وقت خبریں آ رہی ہے کہ سوچی کو فوج نے گرفتار کیا ہے۔ تو 2 ہفتے پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا، لائیو بیان، آپ نے لاکھوں کی تعداد میں اس کو دیکھا کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ تو اس خبر کے ذریعے میں اور بھی ملکوں کے ظالموں کو سے یہ کہوں گا کہ دیکھو، ستہ کے نشے میں چور نہیں ہو جانا، گھمنڈ میں نہیں آ جانا کہ آج تو میری حکومت ہے، فوج میرے ہاتھ میں ہے، پولیس میرے ہاتھ میں ہے، ادھیکاری میرے ہاتھ میں ہے، بیوروکریٹس میرے ہاتھ میں ہے۔ کبھی بھی تختہ پلٹ سکتا ہے، ظالموں کا انجام برا ہوتا ہے، اور اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے، چلتی ہے، دیر سے صحیح مگر اندھیر نہیں ہوتی۔ تو آج یہ خبر کو سن کر ظاہر بات ہے تھوڑا افسوس تو ہوا، لیکن دنیا کو دکھانے میں مجھے مزہ بھی آ رہا ہے کہ ظالموں کی پکڑ کسی نہ
کسی طریقے سے ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے ظالموں کو چاہیے، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ فرعون، قارون، حامان، شداد، نمرود یہ بڑے بڑے ظالم تھے۔ ابھی جو ملکوں کے پی ایم اور سی ایم بنے ہوئے یہ ان کی جوتیوں کی دھول کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے سی ایم اور پی ایم سے بھی میں کہتا ہوں کسی بھی ملک کے کہ زیادہ اڑنے کا نہیں، کبھی بھی اللہ کی جانب سے پکڑ جب آتی ہے تو پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔